السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے، عافیت سے رکھے۔ چلیے آج ہم بات کرتے ہیں نماز کی فضیلت پر، نماز کی اہمیت پر۔ قرآن مجید کے اندر نماز کے سلسلے میں 700 سے زائد مرتبہ ذکر کیا گیا ہے نماز کی پابندی کے بارے میں۔ اس لیے دیکھیے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے بارے میں باضابطہ اعلان نہیں کیا جاتا۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی وہ باضابطہ اپنی خودی سے نکالتا ہے، یا جس پر حج فرض ہو گیا وہ پیسوں کے حساب سے حج کرتا ہے، یا جو روزہ ہو گیا باضابطہ اس کے لیے الگ رمضان کا اعلان نہیں کیا جاتا، بلکہ آدمی خود اپنی فکر سے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں پر نماز کی بات آتی ہے، مؤذن 5 مرتبہ جا کر مائک کے اندر اذان دیتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ پھر دوسرے جو الفاظ ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ نے جو کامیابی رکھی ہے، آج ہم کامیابی دوسرے چیزوں کے اندر، مال کے اندر، دولت کے اندر، یہ ساری چیزوں کے اندر کامیابی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک یہاں پر بلا رہے ہیں، کامیابی نماز کے اندر ہے، آ جاؤ نماز کی طرف۔ لیکن دیکھیے کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں جو نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، جہاں تک ہو سکے نماز نہ چھوٹے، نماز کسی بھی حال میں نہ چھوٹے۔ آپ بس شکایت یہ رہتی ہے بھائی ہم دن سارے کام میں مصروف رہتے ہیں، یا دکان والے نہیں چھوڑتے، ہم اسکول پڑھتے ہیں، کالج میں نہیں چھوڑتے۔ دیکھیے یہ سارے عذر ہیں، اس کو مانا نہیں جائے گا۔ اگر آپ کے اندر فکر ہے، آپ کے اندر تڑپ ہے، آپ کسی نہ کسی حال میں نماز کو پڑھ لیں گے، لیکن آپ کے اندر فکر ہی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جس کے پاس نماز کی فکر ہوتی ہے وہ رات میں 3 بجے 4 بجے گھر پر آتے ہیں، 1-2 گھنٹہ نیند کرتے ہیں، پھر فجر کی جیسی اذان ہوتی ہے وہ بے چینی سے اٹھ جاتے ہیں اور نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ نماز کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے، دیکھیے جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، آخری وقت اس کے وہی الفاظ نکلتے ہیں جس نے اس کی زندگی بھر فکر کی تھی، یا جو اہم وصیت تھی وہی آدمی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی کیا وصیت تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان آخر الکلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، جہاں تک ہو سکے ہماری نماز نہ چھوٹے۔ سستی، کاہلی، اس کی وجہ سے نماز چھوڑنا، کسی طرح فرض نماز کم سے کم آپ نفل نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے، اشراق نہیں پڑھتے، لیکن اتنا کوشش کیجیے 5 وقت فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ نماز ہماری کبھی بھی نہ چھوٹیں۔ اللہ پاک نے 24 گھنٹے دیے ہیں، اللہ پاک کے بڑے احسانات ہم پر ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی بندہ آپ کو 10,000 5,000 روپے لا کر دے دے، مفت میں دے دے، آپ کی طبیعت خوش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر بعد میں آپ کو وہ کوئی کام کہتا ہے، آپ خوشی سے اس کا کام کر لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے ہم پر اتنے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ نے جسم سلامت رکھا، آنکھیں سلامت رکھی، کان سلامت رکھے، زبان سلامت رکھی، پورا جسم صحیح سلامت ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو۔ ایک بندہ جو 10,000 5,000 دینے کی وجہ سے آپ اس کے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے پوری زندگی دی، اللہ پاک نے پورا جسم دیا، سارے اعضاء دیے۔ ہم اگر کوئی آدمی کہے کہ آنکھ کے بدلے میں ہم پوری جائیداد دے دیں گے، کیا وہ آنکھ دینے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کے احسانات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز کی پابندی کرو، 1-2 نہیں 700 مرتبہ سے زائد قرآن مجید کے اندر نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام جو نئے ایمان لانے والے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، وہ آ کر کہتے تھے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، کیونکہ جب ابتدائی تھی تو زیادہ معلومات نہیں تھی، علم نہیں تھا، اس وجہ سے کہتے تھے ہم اسلام تو لائیں گے، اسلام تو قبول کریں گے، لیکن زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی انہیں چھوٹ دیتے تھے، کہتے یہ لوگ جب ان کا ایمان پختہ ہو جائے گا خود بخود وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے، روزہ رکھنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آ کر اللہ کے نبی سے یہ کہتا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی بالکل اسے چھوٹ نہیں دیتے، کہتے جو نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، دین میں کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، جہاں تک ہو سکے 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر کسی ٹاپک پر بات کرنا ہے تو کامنٹس میں لکھ کر بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔